نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ کل کی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا طلاق کے معاملات کو، اور اس پہ اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ ضرور ساز و سامان دے، تاکہ ان کا جو دل ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جائے۔ یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی عورت کا گھر اجڑ جائے اور وہ اس کفیت کو لے کے واپس اپنے میکے آئے، اور میکے والوں میں بھی وہ ان کی جو ویلیو ہوتی ہے اس لڑکی کی کم پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو عزت سے نوازنے کے لیے مرد کو حکم دیا کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، اس کے کردار کشی نہ کرو، اس کے دامن پہ کوئی داغ مت لگاؤ۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لینے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام واقعات کو، طلاق کے جتنے بھی معاملات ہیں، کھول کر بیان کیے، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آج انشاءاللہ رکوع نمبر 16 کا آغاز ہم کریں گے، اور رکوع نمبر 16 کا جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج سے ہم نئے ٹاپک کو دیکھیں گے، اور وہ جو ہے ٹاپک جو ہے آج کی آیات مبارکہ تو موت کے حوالے سے ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جو آج کل کی ضرورت ہے۔ آج کی آیات مبارکہ کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الا، طرف، الذین، الی الذین، ان لوگوں کو جو خرجو، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوف، ہزاروں تھے، حذر، ڈر سے، موتی، موت کے، فقالا، تو کہا، لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لذو فضل، یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلو، اور تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تھی آج کی ہماری۔ اب ہم اس کے گوگل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ من دیارہم، اپنے گھروں سے، دال، واو، را، اس کا روٹ ورڈ ہے، الوف، ہزاروں تھے، حمزہ، لام، فا، اس کا روٹ ورڈ ہے، ہزارہ، ڈر سے، ہا، زال، زارا، اس کا روٹ ورڈ ہے، موتو، تم مر جاؤ، میم، واو، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے، احیاہم، اس نے زندہ کیا انہیں، ہا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی مختصر سی تفسیر۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت فضل والا، بہت بڑے فضل والا ہے، اکثر لوگ
شکر ادا نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں سے اپنے گھروں سے نکلے؟ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلنے کی بات یہاں پہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے تھے۔ ان کے گھروں سے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے ان کی تدبیر بے بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں کسی کو جائے پناہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، اسی طرح جہاد سے بھاگ کر حیات نہیں پا سکتا۔ زندگی کا مقررہ مدت جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی۔ موت اور رزق مقرر کر چکا ہے اللہ رب العزت، اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کافروں نے حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقابلے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی طاقت دشمنوں کی نسبت کم تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے اندر بے ہمتی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کی واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن موت آ گئی۔ موت کے ڈر سے نہیں، موت نہیں ٹلتی، خوف سے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مدینہ والوں کو مکہ والوں کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں کفار مکہ نے ان پہ حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ جو موت ہے وہ آ کے ہی رہے گی، بے شک ہم کہیں بھی چلے جائیں۔ ایسے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے تھے، ان کے پاس ارد گرد لوگ موجود تھے، اور اس ٹائم فرشتہ جو تھا وہ شو ہوتا تھا نا، لوگوں کو نظر آتا تھا، تو واللہ عالم۔ لیکن اس ٹائم اس آدمی نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ ہے، اور مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، وہ ڈر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے آپ کہیں اور بھجوا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہواؤں کا رخ بدلا، اور ہواؤں نے اس آدمی کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا، یعنی کہ اڑا کے لے گئے، یا جیسے بھی اس طرف وہ چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسرائیل جب آئے تو ان سے پوچھا کہ تم اس شخص کی طرف کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ اس شخص کی جان فلاں جگہ پہ نکالنی ہے، کچھ ٹائم بعد، یعنی کہ 5-10 منٹ کا ٹائم لگا لیں گے، کچھ ٹائم کے بعد اس شخص کی جان وہاں پہ نکالنی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، یہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ میلوں کی یعنی کہ کئی گھنٹوں کی مسافت پہ وہ جگہ ہے، تو یہ کب پہنچے گا وہاں پہ، اور کیسے میں اس کی جان نکالوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا خوف ڈالا کہ اس نے دعا کروائی، اور ہوائیں اٹھا کے اس کو اس جگہ پہ لے گئی، اور حضرت اسرائیل نے وہاں پہ جا کے اس کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم اس وجہ سے کسی کی گواہی نہیں دیتے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ سچی گواہی دیں گے تو ہماری دشمنی بنیں گی، اور کیا پتا ہمیں وہ مار دے، یا اللہ کے راستے پہ نہیں نکلتے جہاد کے لیے، جبکہ اس ٹائم ہماری اشد ضرورت ہے فلسطین والوں کو۔ ہمارے پاس جہاں تک ممکن ہو ہم جہاد کریں۔ ہمارا سب سے بڑا جہاد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہودیوں کے پروڈکٹ استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور سوچا جائے تو ہم 80% بلکہ 99% جو ہیں پروڈکٹ جو ہیں وہ یہودیوں کو یوز کر رہے ہیں، اور وہی یہودی ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو، اتنے معصوم بچے کے دیکھ کے دلوں کو کچھ ہوتا ہے، اور دیکھا نہیں جاتا اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ سب خاموش ہیں، اگر مسلمان بھی خاموش رہیں گے تو سوچے مسلمان کس طرح
کل اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کوئی ہمارا ساتھ دے گا؟ ہر کس نہیں، کیونکہ اب ہم چپ ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے نوجوان چاہ کے بھی، ہماری حکومتیں ایسی بن گئی ہیں، اتنی ظالمانہ حکومتیں ہماری ہیں کہ وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ اگر اس طرف جائیں گے تو ہماری جو امداد باہر سے آ رہی ہے یہودیوں سے، ہمیں وہ مل رہی ہے، قرضہ مل رہا ہے، وہ ملنا بند ہو جائے گا۔ ہم اللہ پہ توکل کر ہی نہیں رہے، ہمارے لیے جہاد جو ہے معنی اب رکھتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ جہاد کی جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ اور ہم خواتین جو ہے، ہمارا جہاد یہ ہے، ہم کوک، سپرائٹ، کولڈ ڈرنک، کوئی بھی ان کی پروڈکٹ ہے، کوئی باڈی سپرے ہے، کوئی کاسمیٹک ہے، یا گھر کی کوئی چیز ہے، ہم ان کے ساتھ بالکل مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ ہلکا سا مان لیں کہ ان کی پروڈکٹ اچھی ہے، استعمال کرنے میں بہترین ہے، لیکن مسلمانوں کے خون سے زیادہ بہترین نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس ٹائم سب سے زیادہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے فلسطینی بچے جو ہیں پھولوں جیسے مرجھایا جا رہے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو بری طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی یعنی کہ جانیں اس طرح لی جا رہی ہیں کہ دیکھ کے جانوروں کے روح بھی کانپ رہے ہیں۔ ایون کہ وہاں کی جو جانور ہیں وہ بھی، ان کی بھی آنکھوں میں اشک ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے کہ ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے کس حد تک مخلص ہیں اور کتنا ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف ان کی پروڈکٹ استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یقین کریں لاکھوں کا خسارہ ہے۔ اب دیکھیں ان کی مکاریاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ فلسطین کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، استقامت دے، انہوں نے پروڈکٹ یوز کرنا چھوڑ دی، میکڈونلڈس جانا چھوڑ دیا، کے ایف سی جانا چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پیپسی پینا چھوڑ دی تو انہوں نے اوپر فلسطین کا نام لکھ دیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر جگہ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے گا تو یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو انہیں یہ فکر ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس وجہ سے ختم ہو رہی، تو انہوں نے فوراً ہی اپنا پیغام جو بدلا ہے اور بدل کے اس کی جگہ فلسطین لکھ دیا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے کہا ہے کہ اگر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، جیسے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان بہت اکثریت ایسی ہے کہ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، فلسطین جانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں جو ہے اجازت نہیں دے رہی۔ اگر ہماری حکومتیں اجازت دیں، اور میں نے ان کا بیان بھی پڑھا تھا، ان کا جو امیر ہیں ابو عبیدہ، ان کا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کا میں نے بیان پڑھا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمارے لیے دعا کریں، اور جتنا بھی مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہے نا، اس میں سے صرف 10% ہمیں بھیج دیں، ہم خود ہی لڑ لیں گے۔ اب دیکھیں ان کی بہادری، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کے بے شک آپ نہ آئیں، لیکن ہمارے ساتھ صرف اتنا تعاون کریں کہ ہمیں اسلحہ دے دے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اور جو اسرائیل ملک ہے، آپ کبھی نقشے پہ دیکھیں تو وہ بالکل چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا، ارد گرد سب طرف جو ہے مسلمان ایریے ہیں، سارے مسلمان ممالک ہیں۔ اگر ہم مسلمان ممالک ان کی طرف آنے والی مدد کو روک دیں، امداد کو روک دیں، ہتھیاروں کو روک دیں، ہم اپنی سرحد پار نہ کرنے دیں، تو یہ اسرائیل 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ صحیح ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح رہیں، ہمارے مسلمان مر رہے ہیں تو بے شک مریں۔ تو یہ جہاد نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سے بھی سوال کرے گا
کہ فلسطین میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ آپ نے کتنی مدد کی ان کی، آپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا؟ جب ہم کولڈ ڈرنک پئیں گے، میکڈونلڈس جائیں گے، KFC جا کے اپنے من پسند چیزیں کھائیں گے، تو کیا اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول کرے گا؟ کیا ہم ان کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے ان کے پرفیوم لگا کے نمازیں پڑھیں گے تو کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ کیا ہمارے صدقے خیرات قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو اس قدر اذیت سے مارا جا رہا ہے اور ہم ان کی جو ہے معیشت کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ بنتا ہے، ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں، ہم سب کا یہ بنتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ حکومتی سطح پہ بائیکاٹ کریں کہ ہمارے ملک میں ان کی پروڈکٹ نہیں چلے گی۔ ہم کم تر یوز کر لیں، ہم ناقص چیز یوز کر لیں، لیکن ان کی چیز استعمال نہ کریں۔ آج آپ اپنے سے عہد کریں، آپ سب خواتین ہیں اور مہینے کی شروعات ہے، ابھی آپ لوگوں نے اپنے گھر میں راشن وغیرہ کا سلسلہ کرنا ہے، تو کوشش کریں آپ ان کے پروڈکٹ کو ہاتھ تک نہ لگائیں، اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ قسم کھائیں اپنی ذات کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم ان کے پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے، کسی حالت میں بھی یوز نہیں کریں گے۔ آج آپ یہ وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، اور پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ طاعون سے بھاگ گئے تھے اور کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہر جانا چاہتے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ ثم پھر احیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ نبی کریم نبی کی دعا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، اور یہ ان پر رحمت، مہربانی اور حلیم کا اظہار تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی ایک نشانی دکھانا مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس فیصلے پر اطمینان رکھنا چاہیے۔ جس طرح انسان کو زندگی اس کی کوشش کے بغیر دی گئی ہے، اسی طرح زندگی واپس لینے میں بھی اس کی حکمت شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری باتوں میں بنی اسرائیل کی مثالیں دے کے سمجھایا کہ یہ کام تم نہ کرنا، لیکن ہم اس قدر گمراہی کی طرف چل رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پہ بنی اسرائیل سے بڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی کہہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کہہ لیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعی عذاب نہیں بھیج رہا۔ اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اس دنیا میں اگر ہماری کمیوں کوتاہیوں کی ہمیں اگر سزا نہیں ملتی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا حال ہوگا، یہ آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت ہی شدید ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا ہے؟ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت اور حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرضہ حسنہ دیا جائے۔ موت سے ڈر کے بھاگنے سے کیا ثابت کرتا ہے؟ موت کے ڈر سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان زندگی کی حرص رکھتا ہے، یعنی کہ انسان کو دنیاوی زندگی سے محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی انعامات پر
اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ ان انعامات کا سے انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ انعامات پا کر مزید گناہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتے، نہ ان کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یعنی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شہید ایسے ہی قیامت کے روز بھی اٹھے گا کہ اس کے جس جگہ پہ اس کو ضرب لگائی گئی ہوگی، یعنی کہ اس کو زخمی کیا گیا ہوگا، وہاں سے ویسے ہی اس کا خون رس رہا ہوگا۔ اور جو ہوتے ہیں جہاد میں شہید ہوئے لوگ، ان کو نہ کفن دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے یعنی کہ غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد کے یعنی کہ مجاہدین کی اس قدر فضیلت رکھی ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد لڑ رہا ہے، جیسے فلسطین والے اپنے لیے نہیں جنگ لڑ رہے، وہ اللہ کے گھر کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے بچے، ان کی عورتیں کسی حالت میں بھی شہید ہو رہے ہیں، کہیں بھی شہید ہو رہے ہیں تو وہ شہید ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے انسان چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز سبھی جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، صرف ایک جماعت جو ہوگی وہ حق پہ ہوگی، اور وہ اللہ کے راستے پہ لڑے گی، جہاد فی سبیل اللہ کرے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصی کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ بشارت، یہ خوشخبری فلسطین والوں کے لیے ہے کہ وہ حق پہ ہیں اور وہ اللہ کے راستے پہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جہاد قبول فرما رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ کی فیملی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں، آپ کو اطلاع ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا پورا گھر دشمنوں کی زد میں آ کے شہید ہو چکا ہے، تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ایسے یقین مانے ایسی ویڈیوز اس قدر آ رہی ہیں، اور فلسطین کے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور دل اس قدر دکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ان کی ماں کا کتنا صبر ہے، وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سے ایسے جدا کر رہی ہیں، اور کچھ بچوں کی والدین ہی نہیں ملتے۔ تو جتنا بڑا اللہ رب العزت نے عہدہ دینا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے، اور یہ فلسطین والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ روز قیامت کے قریب جو حق پہ جماعت ہوگی وہ فلسطین کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیسی جنگ ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، تحفظ دعوت، دین کی نشر و اشاعت کو اس حد تک ممکن بنانے کے لیے کی جائے تاکہ اس کام کو لے کے چلنے والے ملغوب نہ ہو، کوئی شعار دین کو کام کرنے کے راستے میں اور ان کے احکامات کے تلقین کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، اسلامی ممالک کی دفاع کے لیے کی جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے میں کیا کچھ مطلوب ہوتا ہے؟ جان قربان کرنا اور مالی خرچ کرنا، یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے، ایک جان خلوص کے ساتھ اور ایک مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، کیونکہ مال ہوگا تو ہی انسان کسی کے ساتھ لڑ سکے گا، اس کے پاس ہتھیار ہوں گے، اس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، اس کے پاس مکمل چیزیں ہوں گی،
तब ही वो अल्लाह के रास्ते पे जिहाद कर सकेगा। अल्लाह ताला की राह में जंग करने का हुक्म देकर क्या समझाया गया? जिंदगी की मोहब्बत की वजह से घर में ना बैठे रहना, मौत के डर से पीछे ना हट जाना। मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला की राह में लड़ो, किसी और मकसद के लिए ना लड़ो। सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के झंडे तले जमा होकर हो जाओ। और अल्लाह ताला तुम्हारी नियतों को जानता है और तुम्हारी दुआएं सुनता है। तुम्हारा कोई अमल ज़ाया नहीं होगा। वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इसकी क्या वजाहत है? वअलमू, अच्छी तरह जान लो, इसका इल्म हासिल करो, उसे समझो, इस पे गौर व फिक्र करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को, जैसे कहते हैं ना, किसी को हिला कर बात समझाई जाए, अच्छी तरह जान लो, इसको सीखो। किसको? कुरान को। इसको समझो। किसको? कुरान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को। फिर इस पे गौर व फिक्र करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर गौर व फिक्र करो। और सोचो कि मेरा जो अमल दखल है वो कहाँ तक है, मुझे क्या करना है, मुझे किस हद तक आगे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन अल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है। इसलिए हम पर लाजम है कि हम अपने नफ्सों को की निगरानी करें, ताकि तफरीह से बच सकें, यानी कि अल्लाह ताला के अजाब से बच सकें। अल्लाह ताला समी है, जो उनकी बातों को सुनता है। वो अलीम है, वह बाईस जमीन का इल्म रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ये शऊर अता फरमाए कि वो समीन और अल अलीम है। वो सब कुछ सुनने वाला है, हमारी नियतों को जानने वाला है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, वो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए, हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल व मंजूर फरमाए, हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।